بس بندوں سے پیار میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے کوئی تقریباً 4 بجے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھنا شروع کی ہے، انگریز مورخین نے جو لکھی ہے۔ اردو میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، عربی کے بہت سارے ترجمے پڑھے میں خالصتاً انگریز محققین جو ہیں ان کی تحقیق کو پڑھنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہریار، مولانا شہریار صاحب اور ڈاکٹر سمد صفری صاحبہ، اور وہاں بڑی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ یقین جانیے ہمیں اپنی خوش قسمتی کا احساس ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہ انگریز مورخ لکھ رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انگریز محققین کی تحریر ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا، میں جیسے جیسے وہ پڑھتا چلا گیا مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ہم میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ علماء اس سلسلے میں بات نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے فتح مکہ ہوئی ہے، لیکن فتح مکہ کا ریزن کیا بنا، اس کی وجہ کیا بنی، اس کے پیچھے تھا کیا، یہ کوئی نہیں بتاتا، بات ہی نہیں ہوتی۔ ہم صرف ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو یا تو ہمیں مدارس میں پڑھائے گئے ہیں یا پھر پتہ نہیں کیسے ہمیں وہ یاد رہ گئے، انہی واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈیٹس پہ بڑی توجہ ہے کہ یہ اس ڈیٹ کو ہوا تھا، بالکل صحیح ہے، اسی ڈیٹ کو ہوا تھا، ڈیٹ میں کوئی تاریخ میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن فتح مکہ کا کوئی ریزن تو ہوگا نا، وجہ کیا تھی۔ ہم حدیبیہ کے بارے میں بات تو کرتے ہیں، لیکن حدیبیہ کے ٹوٹنے کی وجہ کے بارے میں نہیں بات کرتے، اس عمل کی تو بات کرتے ہیں، اس رد عمل کی بات نہیں کرتے جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دکھایا۔ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دیا گیا، لیکن توڑنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے حکم صادر کیا وہ کیا تھا۔ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا 1 سال کو، آپ کے چچا چلے گئے اسی سال، حضرت بی بی خدیجہ آپ چلی گئیں اسی سال، لیکن اس کے بعد میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ شب معراج ہوئی کیسے، لیکن ایون شب معراج کے بعد ہوا کیا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ہم سب اکٹھے ہو کے یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہم کتنا مانتے ہیں، بٹ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ انگریز بھی کتنا مانتے ہیں۔ آپ ان کی تحقیقوں کو پڑھیں، میں حیران ہو گیا ہوں۔ انگریز محققین نے یہ لکھا ہے کہ شب معراج کا فزیکل ایویڈنس موجود ہے، فزیکل ایویڈنس موجود ہے، بالکل ہے۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، میں معذرت آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی جو چیز سوچو گے جنت میں وہ مل جائے گی، ایک ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کا بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، کیسے ہوا یہ؟ میڈیکل جیو فزیکل سائنسز نے اب دریافت کیا ہے، 100 سال پہلے دریافت کیا ہے کہ روشنی جس رفتار سے ٹریول کرتی ہے اگر اس کی پیمائش کی جائے تو وہ 1,84,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اگر اس رفتار سے انسان ٹریول کرے تو وقت کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، یعنی ٹائم ٹھہر جاتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا نور ہے۔ نور کیا ہے؟ نور روشنی ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ تم سوچو گے اور حاضر ہو جائے گا، یعنی وقت کو ختم کر دیا جائے گا، وقت کو مار دیا جائے گا، وقت ایگزسٹ نہیں کرے گا، ٹائم ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ ہر وہ چیز جسے آج ہم جانتے ہیں وہ یوم آخرت سے پہلے ختم ہو جائے گی، اور اللہ پکار کے کہے گا کہ کون باقی؟ صرف میرا رب، میرے رب کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ہم جس نبی کی امت ہیں وہ میرے رب کا سب سے محبوب ترین ہستی ہے، جس کے لیے ان دونوں جہانوں کو بنایا۔ میں آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیے۔ وہ آئے ہی انسانی شکل میں اس لیے تھے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ وہ کن چیزوں سے گزرے ہیں۔ وہی اہل قریش جو انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے،
انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر کتنا بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے, کتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے عام معافی کے اعلان کے لیے. وہ ہے اہل قریش جو اپنے کاروبار, اپنے تجارت میں ان کا نام سب سے پہلے لکھا کرتے تھے. انہوں نے ہر چیز کو بند کر دیا تھا. بریک ہے جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. میں آپ کے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد ہم بحث کریں گے. آج تھوڑی سی ذرا مزاح کی بات ہے تو میں کر رہا ہوں. آج کل لاک ڈاؤن میں گھروں میں شوہروں کا حال کیا ہے؟ چونکہ میں مرد ہوں اس لیے میں صرف اس وقت شوہروں کی بات کر رہا ہوں. پلیز آپ بیگموں کی بھی بات کر سکیں. آپ کے پاس فی الوقت بیگم نہیں ہے, میرے پاس موجود ہے, میں زیادہ اچھا, محسوس کر سکوں گا تو اس کو. نمبر 1, کمرے سے باہر نکل جاؤ, ابھی جھاڑو لگایا ہے سب برباد کر دیا. دوسرا, لیٹ جاؤ تو ساری بیڈ شیٹ خراب کر دی, آپ کو تو بالکل بھی ڈھنگ نہیں ہے. کچھ کھانے کو مانگو, ارے ابھی تو دیا تھا. ٹی وی چلاؤ تو مجھے سونے دیں. بیڈ سے اٹھو تو کہاں جا رہے ہو, نہ اٹھو تو صبح سے ایک ہی جگہ پہ لیٹے رہتے ہو, کمر نہیں دکھ رہی تمہاری. چائے مانگو تو کتنی چائے پیو گے. کولڈ ڈرنک کی طرف دیکھتے ہی زیادہ سیانے مت بنو, پہلے ہی پی پی کے بلکی ہو رہے ہو. گھر سے باہر جھانکو تو کیا دیکھ رہے ہو, لیٹے رہو. تھوڑا سا لیٹ جاؤ تو ابھی بیڈ شیٹ خراب کر دی. بچوں کو کچھ کہہ دو, کیا ہے آپ کو, بچوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو. نہ کہو تو آپ نے سر چڑھا رکھا ہے انہیں. کسی کو فون کرو تو سارا دن فون پہ ہی لگے رہتے ہو, آفس میں بھی یہی کرتے ہوگے. سو آن سو فورتھ. کیا ایسا ہوتا؟ آپ نے تو کبھی نہیں کیا ہوگا. آپ نہیں, میرے ہسبینڈ, میں ابھی مولانا صاحب کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ ٹرانسپورٹ انچارج تھے اسٹیل مل میں, جی ایم پوسٹ پہ تھے, تو وہ 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی, تو ان کا فون ہر وقت مصروف رہتا تھا. کبھی ان کے کالز آتی رہتی, میں بڑا ناراض ہوتی تھی کہ ہر وقت فونز آتے رہتے ہیں. تو اب ان کے انتقال کے بعد سے وہ فون میں روزانہ چارج کرتی ہوں. روزانہ ویسے ہی ہوتا ہے, اس پہ سورہ بقرہ, سورہ رحمان, ساری قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت لگائے رکھتی ہوں. گھر میں چلتا رہتا ہے, میں کام کرتی رہتی ہوں, تو وہ ایصال ثواب بھی ایک چلتا رہتا ہے, اور ایک یہ کہ یادیں بھی تازہ رہتی ہیں. وہ بڑی بات ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے. کتنے سال کا ساتھ تھا؟ 32 years and half. 32 سال, 32.5 سال. 32.5 سال. ہاں. کیا بات سب سے اچھی تھی ان کی؟ سب سے اچھی کون سی بات تھی؟ سب سے اچھی جو مجھے بات یہ لگی کہ انہوں نے مجھے پڑھایا. میری میٹرک کے بعد شادی ہوئی تھی, تو اس وقت بڑا میرے اوپر, مجھے لگتا تھا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ میری پڑھائی تعلیم مجھے حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. لیکن الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے مجھے FSC میں کا امتحان میں نے سسرال میں آ کے دیا تھا, لیکن پھر بچی بڑی پیدا ہو گئی تھی تو وہ گھر میں کوئی رکھنے والا نہیں تھا, تو پھر میں نے اس کو گریجویشن کیا, پھر ماسٹرز کیا, پھر 14 ایئرس کا گیپ آیا, پھر MPhil کیا, پھر PhD کیا, اور انہوں نے میری تعلیم میں میرا بڑا ساتھ دیا. اور وہ مکمل طور پہ آپ کے ساتھ رہے اس وقت؟ الحمدللہ, الحمدللہ. بلکہ یہ PhD میں تو بڑی رکاوٹیں, بڑی پریشانیاں آتی تھی, تو میں 10 دفعہ میں نے ہمت ہاری. تو وہ یہ کہتے تھے کہ سروت, ہمارے پورے خاندان میں کوئی سیرت نگار نہیں ہے, یہ کام اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپا ہے, اگر تم یہ کرو گی تو یہ میرے والدین کے لیے, تمہارے والدین کے لیے توشہ آخرت بن جائے گا. تو یہ صرف ہمارے والدین کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یقیناً توشہ آخرت بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی ناراض ہوتے تھے؟ ناراض بھی ہوتے تھے, غصے کے بہت تیز تھے, لیکن یہ کہ الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزری. شکر پروردگار. آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ کیا مطلب؟ جو سب کا حال ہے, ہماری بھی ظاہر بات ہے, بیگم انسانوں میں سے اور بیگمات میں سے ہی ہے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ خدا نہ کرے کہ انسانوں میں سے ہوں گی, ظاہر ہے. اچھا, میرا سب سے بڑا جو مس ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ غریب مجھے میری صحت کے لیے, سوتا بہت کم ہوں میں, کھاتا بھی ذرا کم ہوں, تو وہ اس کو ہر وقت وہ کہتی ہے میرے 4 بچے نہیں ہیں, 5, یہ 5واں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے لیے بڑی پریشان رہتی ہیں. میرے لباس, چلو صبح پہلے رات کو کرتی تھی, اب سحری میں کم ہے, میں نے کہا یار سحری میں دیکھیں گے, تو سحری میں لباس, یہ امامہ, یہ گھڑی, یہ سب چیزیں ریڈی کر کے. ایک دن میں, اچھا میں ہوں کلر بلائنڈ, انہوں نے مجھے کہا براؤن کلر کا امامہ باندھ کے چلا, اس دن میں شاید وہ نیوی بلو کلر کا امامہ باندھ کر آ گیا تھا یہاں پر. تو وہ بڑی وہ ہوتے, تب سے انہوں نے وہ کہا کہ نہیں بھائی آپ جو ہے نا, میں آپ کو ریڈی کر کے دوں ہر چیز, میری جوتا بیگمات. اچھا, یہ لاک ڈاؤن کے اندر یہ ضرور ہوا ہے کہ تھوڑا نرم ہو گئی ہیں کہ مجھے موبائل استعمال کرنے دیتی ہیں کہ کیا کرے بیچارہ سارا دن, کیونکہ میں ہر وقت لوگوں سے بات چیت کرنے کا عادی ہوں, تو بغیر بات کیے نا یا لوگوں کی سنے بغیر نا میں پاگل سا ہو جاتا ہوں.
تو دماغ ایسا عجیب و غریب ہو جاتا ہے یار آج کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے، میں ٹینشنیں لیتا ہوں. ایسا ہمارے ساتھ اردو کالج میں ہوا کرتا تھا. میں جس زمانے میں اردو کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں بڑا سیاسی قسم کا غیر سیاسی دور تھا، تو اکثر گولیاں چلا کرتی تھیں. ادھر آتے جاتے گولیاں چل رہی ہوتی تھیں، ڈھاس ڈھاس ڈھاس. آپ کو یاد ہے؟ تو جس دن گولیاں نہیں چلتی تھی نا تو ہم ایک دوسرے سے ہم سب پوچھا کرتے سب خیر تو ہے، یہ کیا ہو گیا. تو اٹس لائک دیٹ ہے نا. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بالکل ایسا لگتا ہے. اصل میں ساحر بھائی گھر میں سکون جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، اور یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سمجھ لیں کہ 70% 30% مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر یہ 30% والا اپنا غلط استعمال کرے نا وہ 70% بھی ڈیمولش ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو دونوں کو بہت محبت سے برداشت سے، ظاہر 25 سال میری بھی شادی کو ہو گئے، تو بڑی ہمت سے انہوں نے مجھے برداشت کیا الحمدللہ. اور بس ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ فقدان ہے، سب سے زیادہ جو اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کرتے لوگ، مجھے برملا کہنے دیجیے گا کہ ہمارے ہاں لوگ بالکل اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں تو بیچاری چونکہ بیویوں کو سننے کی عادت نہیں ہے نا یہ چیزیں، تو وہ کہتی ہیں شاید یہ کچھ گھوم گئی ہے اس کی، جو پتہ نہیں آج کل بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو گھوم گئی ہے یا ہٹ گئی ہے، پھر کی گھوم گئی ہے اس کی. میں آپ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں میں استعمال نہیں کر سکتا. میں گھوم گئی ہے کیا گھوم؟ میں چونکہ عوامی لیول کا آدمی ہوں، لوگ جس قسم کی گفتگو میرے ساتھ کرتے ہیں. نہیں سر، خدا نہ کرے اگر یہ الفاظ میں کہہ دوں نا تو اس وقت وائرل ہو جائے سب کچھ. چھوٹا سا نہیں، بالکل نہیں، اور بالکل کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی، میرے پاس جو 90% مطلب انہیں یقین نہیں آتا، انہیں یقین نہیں آتا. جی انہیں یقین نہیں آتا کہ یار یہ کیا، کیوں ایسی محبت کا اظہار کر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ میں کہتی ہوں کہ ایک عورت کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں اس کو سراہنا چاہیے. نو میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں، عورت کی بھی اور مرد کی بھی ایفرٹ کو بھی. دیکھیں یہ چاہے 70-30 کا ریشو، لیکن ریشو ضرور ہے. اگر مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، خواتین اگر اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی تو وہ بھی غلط ہے. بریک ہے جی، ملتے ہیں بریک کے بعد.